سورۃ حجرات کے اندر رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ فرمایا کہ ایمان والو بہت زیادہ بدگمانیاں کرنے سے بچو، اور نہ ہی تم جاسوسی کرو، نہ ہی ایک دوسرے کی غیبتیں کرو۔ اب اس آیت پر ہم غور کریں تو اس آیت میں 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں، اور یہ تینوں ترتیب کے ساتھ بیان ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو سب سے پہلی ہے وہ باقی 2 گناہوں کی وجہ بنتی ہے۔ سب سے پہلی کون سی ہے؟ سب سے پہلی بدگمانی ہے۔ اے ایمان والو بدگمانی نہ کرو، اس سے بچو، یہ گناہ کا کام ہے۔ یہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے یہ گناہ کا کام ہے۔ الحمدللہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ قدیما وحدیثا، والصلاة والسلام علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ الذین ساروا فی نصرۃ دینہ سیرا حثیثا، وعلی اتباعہم الذین ورثوا العلم والعلماء ورثۃ الانبیاء، اکرم بہم وارثا موروثا، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وبعظیم سلطانک، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و ثنا درود و سلام کے بعد معزز سامعین، بڑا ہی بہترین بیان ہم سن رہے تھے۔ اسی موضوع سے ملتا جلتا میرا موضوع بھی ہے۔ آپ نے سنا کہ درگزر کرنا، معاف کر دینا کتنی بڑی اس کی اہمیت ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، معاف کر دو، درگزر کر دو، کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اگر تم لوگوں کو معاف کرو گے تو اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے وہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک تمام برائیوں کا مرکز ہے، وہ ایک ہی بات، وہ ایک ہی غلطی ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے دیگر گناہ ہوتے ہیں اور لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں۔ اور وہ بات کون سی ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کی۔ آپ نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، فرمایا کہ بدگمانیوں سے بچو، بے شک کائنات کے اندر سب سے جھوٹی بات بدگمانی ہے، سب سے جھوٹی بات۔ جتنے بھی جھوٹ بولے جاتے دنیا میں، ان سب سے زیادہ اگر بڑا کوئی جھوٹ ہے تو وہ بدگمانی ہے۔ بدگمانی کا مطلب کیا ہے؟ بد کا معنی ہوتا ہے برا، گمان کا مطلب ہوتا ہے سوچنا، بری سوچ رکھنا، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ یہ صحیح ترین حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہی ایک گناہ ہے کہ جو سارے گناہوں، ساری غلطیوں، خطاؤں کی وجہ بنتا ہے۔ آج
اگر غور کیا جائے تو معاشرے کے اندر یہ غلطی بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ ہر دوسرے کے بارے میں بری سوچ رکھتا ہے، اپنے ذہن کو، اپنی سوچ کو پاکیزہ بنانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ذہن ہر کسی کے لیے صاف اور پاک ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہر ایک دوسرے کے بارے میں برا سوچتا ہے۔ برا سوچنا، بری سوچ رکھنا، اس کو گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے۔ سورۃ حجرات کے اندر رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ فرمایا کہ ایمان والو، بہت زیادہ بدگمانیاں کرنے سے بچو، اور نہ ہی تم جاسوسی کرو، نہ ہی ایک دوسرے کی غیبتیں کرو۔ اب اس آیت پر ہم غور کریں تو اس آیت میں 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں، اور یہ تینوں ترتیب کے ساتھ بیان ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو سب سے پہلی ہے وہ باقی 2 گناہوں کی وجہ بنتی ہے۔ سب سے پہلی کون سی ہے؟ سب سے پہلی بدگمانی ہے۔ اے ایمان والو، بدگمانی نہ کرو، اس سے بچو، یہ گناہ کا کام ہے۔ یہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے یہ گناہ کا کام ہے۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ برا سوچنا، جب یہ بری سوچ ہے، جب زبان پر آتی ہے تو پھر یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ بن جاتا ہے۔ بری سوچ، پھر کسی کے سامنے بیٹھ کے وہ بات کرنا، کسی کے بارے میں غلط کہنا، یہ کبیرہ گناہ بن جاتا ہے، اور پھر یہ گناہ میں شمار ہوتا ہے۔ اس کی توبہ ضروری ہے، کبیرہ گناہ کی توبہ ضروری ہے۔ بدگمانی جب ہوتی ہے تو پھر جاسوسیاں بھی ہوتی ہیں، اور پھر غیبتیں بھی ہوتی ہیں۔ نبی اقدس رحمت عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا معروف واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے دوران اپنی زوجہ سے ملاقات کرتے ہیں، اور پھر آپ اس کو حجرے تک چھوڑنے جاتے ہیں۔ ازواج مطہرات کی ترتیب سے بنے ہوئے حجرے تھے مسجد کے برابر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ کو، امہات المؤمنین میں سے ایک ام المؤمنین، ان کو چھوڑنے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا 2 انصاری صحابی ہیں، وہ دیکھتے ہی جلدی سے نکل پڑے، رکے نہیں۔ آپ نے ان کو دوبارہ بلا لیا، آپ نے بلایا، غور کرنا کتنی اہم بات ہے۔ آپ نے بلایا اور آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھیوں، یہ جو خاتون ہے یہ میری زوجہ محترمہ ہے، غالباً سیدہ صفیہ تھی۔ فرمایا کہ یہ میری زوجہ ہے، میری بیوی ہے۔ جب یہ آپ نے فرمایا تو صحابہ، وہ دونوں صحابی پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، کیا ہم آپ کے بارے میں ایسا سوچ سکتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم او کما قال النبی۔ فرمایا کہ شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جب بھی کوئی بری سوچ آتی ہے، بری خبر آتی ہے، ذہن برا سوچنے لگتا ہے تو یہ شیطان کی طرف سے حملہ ہوتا ہے۔ یہاں سے ایک مسئلہ یہ پتہ چلا کہ کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا چاہیے۔ دوسرا، اس واقعے سے یہ پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام نے یہ سمجھایا کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے دوسروں کو بری سوچ پیدا ہو۔ اگر ایسا ہے معاملہ، اگر پتہ چلتا ہے کہ کوئی میرے بارے میں برا سوچے گا، فوراً اس کو بلا کے اس کی اصلاح کرے، اس کو بتلائے کہ یہ معاملہ اس طرح ہے۔ اب ایک حدیث نبی علیہ السلام کی، آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اذا کنتم ثلاثة فلا يتناجسنان دون الآخر حتى تختلط بالناس من اجل ان ذلك يحزنه۔ اگر تم 3 شخص آپس میں بیٹھے ہو، ان میں سے 2 ایک دوسرے سے سرگوشی نہ کریں، کانوں میں بات نہ کریں، 2
کان میں بات نہ کریں، ایک ساتھ بیٹھا ہوا اس کو چھوڑ کر آپس میں اس طرح باتیں نہ کریں۔ کیوں؟ من اجل ان ذالک یحزنہ، آپ نے فرمایا اس وجہ سے کہ یہ بات اس اپنے بھائی کو غم زدہ کرے گی، اس کو اس سے تکلیف پہنچے گی، اور وہ سوچے گا کہ شاید یہ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں، میرے بارے میں کلام کر رہے ہیں۔ یعنی آپ نے یہ بتا دیا کہ ایسا معاملہ بھی نہ کیا جائے جس سے لوگوں کے ذہن کے اندر بری سوچ پیدا ہو، اس کام سے بھی بچا جائے۔ آج کیا ہوتا ہے معاشرے میں، سر عام لوگ برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، سر عام گندے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور جب کوئی بات کرتا ہے تو اس سے لڑنے کے لیے، جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ حدیث میں کیا ہے کہ ایسا کام بھی نہ کرو جس سے کسی کی غلط سوچ پیدا ہو، اس سے اس کو گناہ ملے گا اور تیرا وقار خراب ہوگا، تیری عزت خراب ہوگی، تیرے وقار کے اندر، عزت کے اندر، عظمت کے اندر فرق آئے گا جب لوگ تیرے بارے میں برا سوچنے لگیں گے، اعتماد ختم ہو جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنی عظیم شخصیت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس معاملے کی طرف نشاندہی کر دی، ہر اس معاملے کی طرف آپ نے روشنی ڈال دی کہ جو معاملہ آگے چل کر آپس کے تعلقات کی وجہ سے خرابیوں کا شکار بننے کا وجہ بنے گا، سبب بنے گا، ہر اس معاملے سے آپ نے منع فرمایا۔ اور یہ بدگمانیاں، یہی بدگمانیاں ہیں جس کی وجہ سے طلاقیں ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے گھر اجڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے خاندان جدا ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت برے برے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ جو آپ نے جنگ جمل کا واقعہ سنا ہوگا، جنگ جمل یا جنگ صفین، جو معاملات ہوئے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی کس وجہ سے؟ یہ بدگمانیوں کی وجہ سے ہوا تھا۔ یہودی کیا کرتے تھے؟ حرکتیں کرتے تھے، رات کے وقت تیر چلا دیے ایک لشکر کی طرف، ایک گروہ کی طرف، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ انہوں نے ہم پر رات کو حملہ کیا تھا، صبح کو تیار ہو گئے صفوں میں آگے لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے۔ قتال واقع ہو گیا، کتنے بڑے واقعات واقع ہوئے اس وجہ سے، غلط سوچ کی وجہ سے، یعنی بدگمانی کی وجہ سے ذہن کے اندر سوچ آئی کہ یہ ایسا ہوا ہوگا، اور اسی وجہ سے آگے نکل پڑے، اور یہاں تک کہ لڑائی کی نوبت آ گئی۔ تو کتنا بڑا معرکہ، اور آج تک اس کو یاد کیا جا رہا ہے، اور آج تک امت اس مسئلے میں ایک دوسرے سے لڑ رہی ہے، اس مسئلے کی وجہ سے اختلاف کا شکار۔ کسی نے خالی سیدنا علی کا ساتھ دینا شروع کر دیا، کسی نے خالی سیدنا معاویہ کا ساتھ دینا شروع کر دیا، کسی نے اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کو چھوڑ دیا، کسی نے وہاں یعنی غلب کا شکار ہو گئے، افراط و تفرید کا شکار ہو گئے۔ جہاں بھی ایک وجہ دیکھی جائے تو وہ بدگمانی تھی۔ ذہن میں سوچ آئی، اس کی تحقیق نہیں ہوئی، فوراً اس پر تیاری کر لی، لڑائی ہو گئی۔ اللہ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے؟ فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ، فرمایا کہ اگر تمہیں کسی بات کا علم نہیں ہے، بات پہنچی ہے، پوری بات نہیں پہنچی، تصدیق نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، فرمایا کہ اس پر قابو نہ ہو جاؤ، اس کو مضبوط نہ سمجھو۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ، یاد رکھنا یہ جو تمہاری سماعت ہے، یہ جو کان ہیں، یہ جو آنکھیں ہیں، یہ جو دل ہیں، ان سب کے بارے میں تم سے کل قیامت کے دن سوال ہونا ہے، ان سب کے بارے میں سوال ہوگا۔ سوچا تھا اس کان کی وجہ سے، جو سوچ پیدا ہوئی وہ غلط، لیکن جو سنا تھا وہ صحیح بھی سنا تھا یا نہیں؟ دیکھا تھا آنکھوں سے، وہ دیکھنا اس کا ثبوت بھی تھا یا نہیں، اور اسی وجہ سے غلط سوچ لیا، دل میں خیال آیا برا سوچ لیا، یہ سارے کا سارا اس سے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ فرمائے گا کیوں ایسا سوچا تھا؟ جو سنا تھا اس کی تصدیق کیوں نہ کی؟ سورۃ حجرات میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، فرمایا کہ اگر کوئی بھی شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آتا ہے، کوئی بات لے کر آتا ہے، تصدیق کرو، تصدیق ضروری ہے۔ اپنی طرف سے سوچنا شروع کر دو، کئی سالوں تک لڑائیاں جھگڑے، وجہ کیا ہے؟ ایک غلط سوچ،
بعد میں سالوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ معاملہ تھا ہی نہیں، جس کی وجہ سے اتنے سال تک ناراض رہے۔ ایک واقعہ میں سناتا ہوں آپ کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کچھ بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں آپس میں، گفت و شنید ہو رہی ہے۔ گفت و شنید کے دوران دو شخص گزرتے ہیں۔ ان دونوں گزرنے والوں میں سے ایک شخص نے کہا، اس مجلس کے اندر جو فلاں شخص بیٹھا ہوا ہے، اس سے مجھے نفرت ہے، اس سے مجھے غصہ ہے، اس سے مجھے ناراضگی ہے۔ دوسرے نے بعد میں موقع تلاش کر کے اپنے اس بھائی کو بتا دیا، کہا کہ یہ فلاں شخص آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ سے وہ ناراض ہے، وجہ کیا ہے، بات کیا ہے جس کی وجہ سے وہ آپ سے ناراض ہے۔ یہ بھائی پریشان ہو جاتا ہے، مشکل پڑ جاتی ہے۔ صحابہ اکرام اس وجہ سے پریشان ہو جایا کرتے تھے کہ کوئی مجھ سے کیوں ناراض ہوا ہے، کس وجہ سے ناراض ہوا ہے، کیونکہ جو آپس میں ناراض ہوں ان کے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ کئی ایسے واقعات موجود ہیں، اپنی اصلاح کے لیے، اپنے بھائی کی اصلاح کے لیے صحابہ اکرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ جاتے ہیں۔ وہ صحابی جس کے بارے میں کہا گیا اس سے مجھے نفرت ہے، وہ پہنچ جاتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں میرے بھائی نے یہ کہا ہے، میں اس سے نفرت کرتا ہوں، آپ اس کو بلائیے، میری اصلاح کرے، اس کی اصلاح کرے۔ جب بلایا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دونوں بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا یہ بتلا تو صحیح اپنے بھائی سے کیوں ناراض ہے؟ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی میں نے اس کو نفل نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی میں نے اس کو نفل نماز نہ پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جواب میں وہ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھیں کبھی میں نے فرض نماز ضائع کی ہے؟ جواب میں کہتا ہے نہیں اللہ کے رسول، فرض نماز میں تو وہ تکبیر تحریمہ میں ہوتا ہے، پہلی صف میں ہوتا ہے، امام کے پیچھے ہوتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا پھر کیوں ناراض ہے؟ کہتا ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کبھی میں نے اس کو روزہ نفلی رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے مجھے اللہ کے لیے اس سے ناراضگی ہے کہ یہ نفلی روزے کیوں نہیں رکھتا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول آپ اس سے سوال کیجئے، آپ اس سے پوچھیں کبھی میں نے رمضان کا روزہ چھوڑا ہے؟ جواب میں کہتا ہے اللہ کے رسول کبھی اس نے رمضان کا روزہ نہیں چھوڑا بلا کسی عذر کے۔ پھر اس نے کہا پھر مجھے اس سے غصہ یہ ہے کہ یہ صدقہ نہیں کرتا نفلی، زکوٰۃ کا معاملہ تو الگ ہے۔ پھر اس نے کہا اللہ کے رسول اس سے پوچھیں کبھی میں نے زکوٰۃ فرضی نہ دی ہو، یہ میرے اوپر الزام لگائے۔ کہتا ہے اللہ کے رسول فرضی زکوٰۃ تو یہ پہلے ہی ادا کر دیتا ہے، فوراً ادا کر دیتا ہے۔ پھر وہ صحابی پوچھتا ہے یہ معاملات ہو گئے، اب یہ نفلی معاملات کی وجہ سے اس سے ناراض ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے دیکھتے آپ دونوں کا فیصلہ کر رہے ہیں، بات مکمل ہوئی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، آپ نے غصے سے کہا کھڑے ہو جاؤ، لا ادری، فرمایا دونوں کھڑے ہو جاؤ، مجھے علم نہیں ہے تم میں سے بہتر کون ہے۔ نفلی بات کی وجہ سے، نفلی صدقات، نفلی نماز کی وجہ سے اس کو پتہ ہی نہیں، اس سے ناراض ہو کے گھوم رہا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے پتہ نہیں کہ تو بہتر ہے یا یہ بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ بلا وجہ کی سوچ پیدا کر کے کسی سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، بدگمانیاں کر کے آپس کے معاملات کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں بدگمانی کا معاملہ تھا جس کی وجہ سے اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا، ایک دوسرے سے ناراضگی اور اس کو پتہ ہی نہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں بھی یہی ہوتا ہے، اکثر اوقات یہی ہوتا ہے، ناراضگیاں چلتی رہتی ہے، 2 سال 3 سال کے بعد پتہ چلتا ہے یہ جو معاملہ تھا اس طرح نہیں تھا، کوئی اور بتاتا ہے، پھر افسوس کرنے لگ جاتے ہیں، افسوس کہ ایسا کیا ہو گیا، مجھے علم نہیں تھا اور میں یہ سمجھا ہوا تھا۔ تو یہ بدگمانیاں یہی جاسوسی کی وجہ بنتی ہیں۔ پھر جس کو بدگمانی ہوتی ہے وہ اگلے کی جاسوسی کرتا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح یہ کیا کرتا ہے، چھپ چھپ کر اس کی باتیں سنتا ہے، چھپ چھپ کر اس کا پیچھا کرتا رہتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا طوبیٰ لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس، فرمایا خوشخبری اس کے لیے ہے جو اپنے عیبوں کو تلاش کرتا ہے، ان کی اصلاح کرتا ہے، نہ کہ دوسروں کے عیبوں کو تلاش کر کے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا خوشخبری اس کے لیے ہے جو اپنے عیب تلاش کرتا ہے یا دوسروں کے عیب تلاش کیے جاتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کی روایت ہے،
اور سیدنا ابو ہریرہ سے بھی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو مسلمان کے عیبوں پر پردہ رکھتا ہے اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے گناہوں کو چھپا دیتا ہے، اس کے عیبوں پر اللہ پردہ ڈال دیتا ہے، کل قیامت کے دن اس کے عیبوں کو گناہوں کو چھپا کر اس کو اللہ جنت میں داخل کر دے گا۔ جو بندہ دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، اور یہاں جاسوسیاں ہوتی ہیں، بدگمانی ہو گئی، ذہن غلط پیدا ہو گیا، اب جاسوسی ہو رہی ہے، یہ جاسوسی بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کو بھی اسی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جاسوسی نہ کرو، اور پھر جب جاسوسی ہوتی ہے تو اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ آخری بات ہماری ہو رہی ہے کہ یہ بدگمانی سبب بنتی ہے جاسوسی کا، اور جاسوسیاں ہونے لگتی ہے، ایک دوسرے کا پیچھا کرنے لگتے ہیں، لوگ غلطیاں ڈھونڈنے لگتے ہیں، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، کسی کو برا ظاہر کرنے کے لیے، کسی کو بد ظاہر کرنے کی وجہ سے اس کا پیچھا کرتے ہیں، اس کے عیب تلاش کرتے ہیں، اور پھر جب عیب مل جاتا ہے پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر اس سے بڑا گناہ کرتے ہیں، پھر غیبتیں کرتے ہیں، چار بندوں کے ساتھ بیٹھ کر پھر غیبتیں کرتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ فلاں کے اندر یہ خرابی ہے، فلاں کے اندر یہ گناہ ہے، میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، پھر غیبت کی طرف آ جاتے ہیں، اور غیبت بھی بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں سے سوال کیا، آپ نے فرمایا تدرون ما الغیبہ، میرے صحابہ کیا جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ کہتے اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول ہم سے بہتر جانتے ہیں، سب سے بہتر جانتے ہیں کہ غیبت کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذکرو کا خاک بما یکرہ، فرمایا اپنے بھائی کا ذکر ایسا کرنا جو وہ ناپسند کرتا ہو اس کی غیر موجودگی میں۔ پھر صحابی سوال کرتے ہیں ارأیت ان کان فی اخی ما اقول، اللہ کے رسول جو میں بات کر رہا ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں اگر میرے بھائی کے اندر وہی بات موجود ہے میں اس کی غیر موجودگی میں کرتا ہوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کان فیہ فقد ابتغتہ وان لم یکن فیہ فقد بہتہ، فرمایا کہ اگر اس کے اندر یہ بات موجود ہے تو اسی کو غیبت کہتے ہیں، اگر اس کے اندر وہ بات موجود نہیں ہے تو پھر الزام تراشی ہے، پھر بہتان ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائیاں بیان کرنا، یہ غیبت ہے۔ سوال کیا پھر سمجھایا، غیبت بڑا سنگین جرم ہے۔ قرآن مجید کی میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، فرمایا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے، پھر اللہ نے خود فرما دیا فَكَرِهْتُمُوهُ، سارے کے سارے تم اس کو ناپسند کرتے ہو کہ اپنے مردار بھائی کا کون گوشت کھائے گا۔ فرمایا کہ غیبت کا معاملہ بھی اسی طرح ہے، یعنی اپنے مردار بھائی کا وہ گوشت کھاتا ہے جو غیر موجودگی میں اپنے بھائی کی غیبتیں کرتا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کی طرف منسوب ایک واقعہ ہے کہ ان کو کسی نے کہہ دیا کہ فلاں شخص آپ کی غیبت کر رہا تھا، آپ کے بارے میں برا بلا کہہ رہا تھا۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے کیا کیا، انہوں نے کھجوریں منگوائی اور وہ کھجوریں کہا کہ یہ جو میری غیبت کر رہا تھا، جو میرے بارے میں بد کلامی کر رہا تھا، مجھے برا کہہ رہا تھا، اس کو میری طرف سے تحفہ دے دینا۔ تو اگلا بندہ سوال کرتا ہے امام صاحب وہ آپ کی غیبت کر رہا تھا، آپ کے بارے میں برا بلا کہہ رہا تھا اور آپ اس کو تحفہ دے رہے ہیں۔ تو امام حسن بصری رحمہ اللہ نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ میری غیبت کر رہا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجھے تحفے میں اپنی نیکیاں دے رہا تھا، اور میں اس کا بدلہ تو نہیں دے سکتا، لیکن یہ چھوٹا سا تحفہ میری طرف سے اس کو دے دینا۔ یہاں سے کیا پتہ چلا کہ جو غیبت کرتا ہے اس کی اپنی نیکیاں ضائع ہوتی ہے، تباہ و برباد ہوتی ہے۔ امہات المؤمنین میں سے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب سوال کیا گیا، بتلایا گیا کہ لوگ آپ کے والد کو، آپ کے والد ابو بکر صدیق کو برا بلا کہتے ہیں، اماں عائشہ صدیقہ نے کیا جواب دیا؟
کہا کہ اللہ کے کچھ ایسے لوگ ہیں، ایسے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کا اجر جاری رہے تا قیامت. تو جب تک ان کو کوئی گالی دیتا رہے گا تو اس کے حصے میں اجر آئے گی، نیکیاں آئیں گی. جو برا بلا کہے گا تو اس کی نیکیاں اس کے حصے میں آئیں گی. تو یہ غیبت بہت بڑا سنگین جرم ہے، اور یاد رکھنا غیبت کی سزا بھی بڑی سنگین ہے، جرم بھی بڑا سنگین ہے، اور یہ ایسے معاف بھی نہیں ہوتا. ہم غیبتیں کرتے رہتے حتیٰ کہ دنیا سے چلے جاتے ہیں. اس کے لیے کیا ہے؟ میسر ہو. محدثین کہتے ہیں اگر آپ کو یہ بات بہتر ہے اور اگر آپ پہنچ سکتے ہیں اس بندے تک اس کی زندگی میں جس کی آپ نے غیبت کی ہے، تو اس سے پہلے معافی مانگو، اس سے پہلے معذرت کرو، پھر اللہ تمہیں معاف کرے گا. اتنا سنگین جرم ہے. اس سے گناہ برباد، گناہ اپنے حصے میں بندہ لیتا ہے اور اپنی نیکیاں دوسرے کے حصے میں دیتا ہے. تو یہ غیبت بھی بدگمانیوں کی وجہ سے ہوتی ہے. پہلے بدگمانی، بری سوچ، پھر جاسوسی، اور پھر وہ جاسوسی کے نتیجے میں جو باتیں ملتی ہیں اس کو غیبت کے طور پر پھیلایا جاتا ہے اور لوگوں کے سامنے ان باتوں کو رکھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی نیکیاں دوسرے کے حوالے کر رہا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی، لاشعوری کے اندر. تو عزیز ساتھیو، یہی التجا ہے، یہی عرض ہے کہ اپنی اصلاح کیجئے. یہ بڑے گناہ ہیں کبیرہ. ان کے بارے میں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تواب الرحیم ہے. اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ تواب الرحیم ہے. یعنی جس نے غیبت کی ہے، جس نے جاسوسی کی ہے، جس نے بدگمانی کی ہے، یہ سارے کے سارے لوگ اللہ سے ڈر جائیں، توبہ استغفار کریں. اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. جب بھی توبہ کرو گے اللہ قبول کرنے والا ہے. اس لیے ہمیں بھی اللہ کے در پر توبہ طائب ہونا چاہیے. یہ خطائیں اگر ہم سے ہو گئی ہیں مغفرت مانگنی چاہیے. اور کبیرہ گناہ یہ، ان کو اللہ نے گناہ قرار دیا، اور پھر آئندہ کے لیے ہمیشہ ان گناہوں سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. کچھ بیماروں نے دعا کے لیے کہا ہے، کچھ ساتھیوں نے دعا کے لیے کہا ہے، دعا کریں.